السلام علیکم دوستو۔ مورخین اور محدثین کا بیان ہے کہ ملکان جو کہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کی حضرت خضر علیہ السلام کے علاوہ کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ علیہ السلام ملکان کے اکلوتے بیٹے تھے، اس لیے اسے ایک دن خیال آیا کہ اپنے بیٹی کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ سلسلہ نسل جاری رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام عبادت میں سارا دن اور ساری رات گزار دیتے تھے، اس لیے انہیں عورتوں میں رغبت نہیں تھی اور آپ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر آپ علیہ السلام کے والد نے آپ علیہ السلام کو مجبور کر کے آپ علیہ السلام کی شادی ایک نہایت ہی حسین و جمیل با کردار لڑکی سے کر دی۔ شادی کی پہلی رات آپ علیہ السلام نے لڑکی کی طرف توجہ نہ دی اور خدا کی عبادت میں مشغول رہے، اور جب صبح ہونے لگی تو حضرت خضر علیہ السلام نے لڑکی سے کہا، دیکھو میری بات غور سے سنو، صبح کو لوگ تم سے رات کے واقعات پوچھیں گے، میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ میرا راز افشا نہ کرنا اور کہہ دینا کہ سب معاملات ٹھیک ہیں۔ لڑکی نے آپ علیہ السلام سے وعدہ کر لیا اور صبح کو وہی کہا جو آپ علیہ السلام نے اسے سکھایا تھا، مگر پھر بھی لوگوں کو شک ہو گیا اور انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کے والد سے اس شبے کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام کے والد نے کہا دائی کو بلا کر تحقیق کروائی جائے، چنانچہ دائی کو بلوا کر لڑکی کی تحقیق کروائی گئی اور دائی نے بتایا کہ لڑکی ابھی کنواری ہے۔ دائی نے آپ علیہ السلام کے والد سے حالات کا انکشاف کیا اور کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو ایک غیر باکرہ لڑکی مہیا کریں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ آپ کے بیٹے کو باکرہ عورت میں دلچسپی نہ ہو اور کوئی ایسی کمزوری ہو جس کی وجہ سے باکری لڑکی ان کے لیے بیکار ہو۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے آپ علیہ السلام کی شادی ایک غیر باکرہ عورت سے طے کر دی اور عورت کو ہدایت کر دی کہ رات کے حالات سے باخبر کر دے۔ چنانچہ جب خلوت ہوئی تب آپ پہلی لڑکی کی طرح اس عورت کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور ساری رات خدا کی عبادت میں مصروف رہے۔ عورت کو بھی اس بات پر بہت غصہ آیا اور جب صبح اس سے رات کے معاملات کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے راز افشا کر دیا اور کہا کہ جوان نامرد نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو انہیں سخت غصہ آ گیا اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور کمرے کے دروازے کو چونا، گارا اور اینٹ پتھر لگوا کر چنوا دیا، حتیٰ کہ 2 دن اسی حالت میں بند رکھا۔ 2 دن بعد والد کی محبت اپنے بیٹے کے لیے جاگ اٹھی اور کمرے کو کھولنے کا حکم دیا، مگر جب کمرہ کھولا گیا تب آپ علیہ السلام اس کمرے میں موجود نہیں تھے اور یہ بات لوگوں کے لیے بڑی حیرانی کا باعث بنی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایسی قوت عطا کی تھی جس کی مدد سے آپ جیسی شکل چاہیں ویسی ڈھال سکتے تھے۔ ملکان کو جب یہ معلوم ہوا کہ اب وہ اپنے بیٹے کے وجود سے محروم ہو گیا ہے تب انہوں نے چاروں طرف اپنے آدمی دوڑوائے حتیٰ کہ وہ آپ علیہ السلام کو تلاش کر سکیں، مگر پوری کوشش کے باوجود آپ علیہ السلام کو تلاش نہ کر سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کی قدرت کی بدولت وہاں سے نکل کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کے ہمراہ بحر ظلمات میں جا کر آب حیات نوش کیا اور ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی کے مالک بن گئے۔ خدا نے آپ علیہ السلام کو دریاؤں پر موکل کر دیا، چنانچہ آپ علیہ السلام دریا میں ہی قیام پذیر ہو گئے۔ ایک دن آپ علیہ السلام ایک جزیرے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں آپ علیہ السلام کے وطن کے 2 تاجر کشتی کے حادثے کے بعد اسی جزیرے میں جا پہنچے۔ جہاں آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے اپنے حالات بتائے۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو آپ علیہ السلام کو پہچان لیا۔ بامی تعارف کے بعد ان لوگوں نے اپنی مشکل بیان کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شرط پر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنے وطن میں جا کر تم میرا ذکر کسی کے سامنے نہیں کرو گے۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ آپ علیہ السلام کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ابر کے ایک لقا کو حکم دیا کہ انہیں اپنے ملک میں پہنچا دیں۔ ابر انہیں لے کر اڑا اور اپنے ملک جا پہنچا۔ اپنے گھر پہنچنے کے بعد ایک آدمی تو وعدے پر قائم رہا مگر دوسرے نے یہ راز فاش ہی نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام کے والد ملکان کے پاس جا پہنچا اور آپ سے ملاقات کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ ایک اور تاجر بھی تھا۔ بادشاہ ملکان نے اسے اپنے پاس حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب ملکان نے اس سے پوچھا تو وہ وعدے کی پابندی کرتے ہوئے بولا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں اس کو جانتا بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اس آدمی کو قید کر لیجئے
اور میرے ساتھ اپنے ساتھی اس جزیرے پر بھیج دیجئے، ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے اس تاجر کے ساتھ اپنے آدمی جزیرے پر بھیج دیے، مگر جب وہ وہاں پہنچا تو ادھر کسی کو بھی نہیں پایا، اور واپس آ کر بادشاہ کو سارا واقعہ بیان کیا۔ چنانچہ بادشاہ نے پہلے قیدی کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو قید کر لیا۔ اتفاقاً اس شہر میں کوئی بڑی تباہی آ گئی، کیونکہ وہاں کے لوگ بہت سخت گناہ کرتے تھے۔ اس تباہی میں تقریباً سب ہی برباد ہو گیا، لیکن دو انسان ہی بچے، ایک وہ عورت اور دوسرا وہ تاجر، جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کا راز فاش نہیں کیا تھا۔ جب ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی اور ایک دوسرے سے اپنے بچنے کا سبب حضرت خضر علیہ السلام کا راز سمجھ لیا، اور دونوں مسلمان ہو گئے، اور دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا اور اس ملک سے ہجرت کر کے دوسرے ملک روانہ ہو گئے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو حضرت خضر علیہ السلام سے منسلک یہ واقعات بہت پسند آئے ہوں گے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ میں کر سکتے ہیں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔